بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میرے پاس بعض لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کی دوائی ہم یوں نہیں کھاتے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ اس کی وجہ سے گردے فیل ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے خدا نخواستہ ہمیں کوئی اٹیک ہو جائے گا، اس کی وجہ سے ہمیں کمزوری ہو جائے گی، اس کی وجہ سے ہمیں مردانہ کمزوری ہو جائے گی۔ مرد خاص طور پہ ان کے ذہن میں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ آپ کبھی سوچتے ہیں کہ اگر ہائی بلڈ پریشر کا پراپر علاج کر لیا جائے تو کتنے لوگوں کو کتنے مسائل سے نجات دلائی جا سکتی ہے؟ ہمارے ہاں لوگ دوائیں کیوں نہیں کھاتے؟ ان کے ذہن میں کچھ ایسی باتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو انہوں نے خود سے بنا لی ہیں، یا سوشل میڈیا پہ جا کے سن لی ہیں، یا جو ان کے خاندان میں نسل در نسل چلتی چلی آ رہی ہوتی ہیں کہ جو ایلوپیتھک دوائیں ہوتی ہیں یہ گرم ہوتی ہیں، ان سے انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یہ ایک حصے کو ٹھیک کرتی ہیں دوسرے حصے کو خراب کر دیتی ہیں، ایک نظام صحیح ہوتا ہے دوسرا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں کبھی نہیں سوچنی چاہیے اور نہ کبھی یہ کرنی چاہیے۔ یہ بہت غلط باتیں ہوتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اس وقت بیماری ناقابل علاج ہوتی ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک خاتون جن کے دل کے پٹھے کام نہیں کرتے، وہ میری مریضہ ہیں، بہت عرصے سے ان کے پھیپھڑوں کے اندر پانی بھر جاتا تھا، وہ ساری رات بیٹھی رہتی تھیں، ان کا سانس نہیں آتا تھا، جب بھی وہ سیدھا لیٹنے کی کوشش کرتیں ان کا سانس خراب ہوتا، پھر اس کے بعد ان کو کھانسی آتی، بے چینی ہوتی، وہ پاؤں لٹکا کے بیٹھ جاتی، کچھ سکون ملتا، اس کے بعد وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتی، کھڑکیاں کھول دیتی، دروازے کھول دیتی، باہر نکل جاتی، حالات بہتر ہو جاتے۔ پھر جب وہ آ کے بیٹھتی اور سیدھا لیٹنے کی کوشش کرتی تو پھر ان کا سانس خراب ہو جاتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا تھا۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، معلوم ہی نہیں ہوا، کیونکہ شوگر کی مریضہ ہیں۔ اب بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس، جب لائے جاتے ہیں تو ان کو وہ واضح علامات نہیں ہوتی جو دل کے مریضوں میں ہوتی ہیں۔ ابھی ایک صاحب میرے پاس آئے جن کی عمر تقریباً کوئی 40 سال تھی، اور ان کو صرف ڈکاریں آ رہی تھیں، گھبراہٹ ہو رہی تھی شدید 3 دن سے۔ جب میں نے ان کی ہسٹری لی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ میں جمعہ کی صبح جب سو کے اٹھا تو مجھے بہت شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی، میں بے چین ہو گیا، میں ادھر گیا ادھر گیا، کوئی میں نے پھکی لے لی، میں نے چورن کھا لیا، لیکن میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے ڈکاریں آئیں اور ہوا خارج ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو بہتر محسوس کیا اور پھر میں سو گیا۔ دوپہر کو جب میں اٹھا تو میری طبیعت بہتر تھی۔ شام کو مجھے اچانک سے ڈکاریں آنا شروع ہو گئیں۔ ڈکاریں اتنی زیادہ تھیں کہ مجھے بے چینی ہونے لگی۔ اس کے بعد پھر مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ میں نے وہی نسخہ آزمایا کہ چورن لے لیا، میں نے کوئی پھکی لے لی، پانی پیا، میں نے 7 اپ کی بوتل دودھ میں ڈال کے پی لی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مجھے فائدہ ہوتا، اس کے بعد پھر مجھے وہی علامات شروع ہو جاتی۔ اب جمعہ کا دن گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، اتوار گزر گیا، پیر کو وہ میرے پاس آتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہے۔ جب ہم نے ان کی ہسٹری لی، پورا معائنہ کیا، ECG کی، تو معلوم ہوا کہ ان کو تو بہت پرانا ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ان کے کارڈک مارکرز کروائے، ان کا ٹروپونین آئی کتنا ہے، CPK CK MB SGOT LDH، پھر ڈی ڈائمر، تاکہ خون جم تو نہیں رہا، BNP بھی ہم نے احتیاطاً کروا لیا کہ خدا نخواستہ فیلئر میں نہ ہو، اور جو روٹین کے ٹیسٹ ہوتے ہیں گردوں کے، جگر کے، نمکیات کے، تھائرائیڈ، وائٹامن ڈی، پھر یہ دیکھنا کہ خون میں سرخ خلیے کتنے ہیں، سفید خلیے کتنے ہیں، ہیموگلوبن کتنی ہے، ان کا باہمی تناسب کیا ہے خلیوں کا، اور کوئی جو سوزش بتانے والے ٹیسٹ ہوتے ہیں ESR CRP، یعنی سب ہم نے کروایا، لیکن وہ تمام ٹیسٹ نارمل تھے، جو انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ ان کو پرانا ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے اور اب یہ ہارٹ فیلئر میں جا رہے ہیں۔ لیکن جب ان کی ایکو کی گئی تو معلوم ہوا کہ ان کے دل کے پٹھے شدید کمزور ہو گئے ہیں، ان کے دل کے سکڑنے کی صلاحیت 35 سے 40% آ چکی ہے، اور دل کے سامنے والے حصے میں پرانا زخم موجود ہے۔
دل کا سامنے والا حصہ کام ہی نہیں کر رہا۔ میں ان سے پوچھتا رہا کہ آپ یہ بتائیں کبھی آپ کو چھاتی میں بوجھ ہوا تھا، کبھی درد ہوا تھا، کبھی گھٹن دباؤ؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے پوچھا کہ جلن ہوتی تھی؟ جی ڈاکٹر صاحب جلن بہت زیادہ ہوتی تھی، اتنی جلن ہوتی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، جہاں مجھے ذہنی پریشانی ہوئی، ٹینشن ہوئی، مجھے جلن شروع ہو جاتی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں وہ اس جلن کو معدے کی تیزابیت سمجھ کے نظر انداز کرتے رہے، ان کو یہی نہیں پتہ کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ ان کے خاندان میں دل کے مریض بہت زیادہ ہیں۔ ان کے والد کا ایک بار نہیں 2 بار بائی پاس ہوا، اور اس کے باوجود ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ایک چچا کو دل کی تکلیف ہوئی، ان کا بائی پاس ہوا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ایک اور چچا کا بائی پاس ہوا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ایک بڑے بھائی کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہ اللہ کا شکر ہے بہتر ہیں۔ تو جب اتنی اسٹرانگ ہسٹری ہو، اگر آپ کے پاس لوگ غیر واضح علامات کے ساتھ بھی آئیں تو ہم انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ کارڈیالوجی میں ہم اپنے ڈاکٹرز کی تربیت اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو دل کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی غیر واضح علامات ہوتی ہیں، لیکن اگر فیملی ہسٹری ہے، یا مریض تمباکو کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، شوگر ہے ان کو، ہائی بلڈ پریشر ہے، خون میں برے کولیسٹرول کی زیادتی ہے، اچھے کولیسٹرول کی کمی ہے، یا کولیسٹرول اور ایچ ڈی ایل کا تناسب 5 سے زیادہ ہے، یورک ایسڈ کی زیادتی ہے، بہت تیزی کے ساتھ کام کرتے ہیں، غصہ بہت زیادہ ہے، دل کے اندر بغض ہے، کینہ ہے، انتقامی جذبہ ہے، جھوٹ ہے، حسد ہے، ریاکاری ہے، تو دل کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جو دل کی بیماری کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمیں بڑی پیچیدگیوں کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اگر یہ صاحب اپنی علامات کہیں ڈسکس کر لیتے، ان کی تشخیص ہو جاتی، ان کا علاج ہو جاتا، اور آج ان کے دل کا پٹھا کبھی بھی کمزور نہیں ہوتا، اور یہ ہارٹ فیلئر میں نہیں جاتے۔ یاد رکھیے، ایلوپیتھک سسٹم صرف فارمیسی پر بکنے والی دواؤں کا نام نہیں ہے۔ ایلوپیتھک سسٹم صرف لیبارٹریز کے ٹیسٹ کا نام نہیں ہے۔ ایلوپیتھک سسٹم صرف چھاتی کا ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، ایکو، ایم آر آئی، تھیلیم سکین، انجیوگرافی کا نام نہیں ہے۔ یہ پورا ایک نظام ہے جس میں ہم ڈاکٹرز کو تربیت دیتے ہیں کہ انسان ہوتا کیا ہے، انسان بنتا کیسے ہے، انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، وہ کیسے اس دنیا میں آتا ہے، کیسے بڑا ہوتا ہے، کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں، جسم کے مختلف اعضاء صحت مندی کی کیفیت میں کیسے کام کرتے ہیں، اور جب انسان بیمار ہوتا ہے تو پھر ان کے کام کرنے کا انداز کیسے ہو جاتا ہے، بیماریوں کی علامات کیا ہوتی ہیں، ان کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے، ان کا علاج کیسے کرنا چاہیے، دواؤں سے کرنا چاہیے یا آپریشن سے کرنا چاہیے۔ ایلوپیتھک سسٹم پورا ایک نظام ہے۔ اگر کسی کو ایلوپیتھک سسٹم سے فائدہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو آپ کی بیماری کی صحیح تشخیص نہیں ہوئی ہے، یا جو دوائی دی گئی ہے وہ آپ نے وقت پر نہیں کھائی، آپ کی دوائی صحیح نہیں ہے، یا بیماری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ پھر اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن ایلوپیتھک سسٹم کو برا کہنا کہ اس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جائے گا، اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے ایک بیماری ختم ہوگی، دوسری بیماری شروع ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے بیماری کی تشخیص کے بعد دواؤں کا استعمال پابندی سے کیا، ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کرتے رہے، زندگی کے معمولات کو تبدیل کیا، خوراک میں تبدیلی کی، سادہ زندگی اپنائی، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزارا، وہ اپنی زندگی سے بہت لطف اندوز ہوئے، اور انہوں نے اپنی زندگی کو بہت مثبت انداز میں گزارا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کریں، اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔